اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں، مولا آپ کے نذرانے کو قبول کریں۔ بازادارو، آپ نے بی بی فاطمہ پہ خوب گریہ کر لیا، لیکن ہاں یہ سوچ کے رونا آگے کہ وہ فاطمہ یہیں کہیں ہوں گی، ہمارے درمیان میں بی بی ہوں گی، اپنے بچے حسین کے زخم کو مندمل کرنے کے لیے آنسو مانگ رہی ہوں گی ایک ایک کے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو آپ کس سے طلب کرتے ہیں؟ کوئی شے مانگنی ہوتی ہے تو کس سے مانگتے ہیں؟ شہزادی سے مانگتے ہیں نا، حسین کی ماں سے مانگتے ہیں نا، زہرا سے مانگتے ہیں نا۔ کیا یہ کم مصائب ہے جس سے تم ہر چیز مانگتے ہو؟ وہ تم سے خالی ایک چیز مانگتی ہے کہ آنسو لاؤ، میرے بچے کے بدن پہ جگہ جگہ زخم لگے ہوئے۔ خود میرے مولا نے ایک ذاکر کے خواب میں کہا میرے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جو جلدی مندمل نہیں ہوتے۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی وہ کون سے زخم ہے؟ بی بی نے کہا سنو، پہلا زخم ہے میرے لال عباس کا زخم، دوسرا زخم ہے علی اکبر کا زخم، تیسرا زخم ہے میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا زخم ہے۔ یہ سوچ کے آپ روتے ہیں نا، ہمارے آنسو انہی زخموں پہ مرہم بن جائیں گے۔ بازادارو، خوب رو چکے آپ، آئیے اب میں اس کا تابوت برآمد کرانے والا ہوں۔ اس کے تابوت کی آپ زیارت کریں گے کہ جو خود کربلا میں موجود تھا، جس نے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا، جس نے ظلم و ستم ہوتے ہوئے کربلا میں دیکھا، جس نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے خیمے فرات کے کنارے لگ بھی رہے ہیں، فرات کے کنارے سے ہٹ بھی رہے ہیں، جس نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا بھیا 6 مہینے کا گلے پہ اپنے قد سے بڑا تیر کھا رہا ہے، اس کو محمد باقر کہا جاتا ہے۔ 5ویں امام کا تابوت آنے والا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا آزادارو، محمد باقر کے مصائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن اتنا تم یاد رکھنا، اتنا یاد رکھنا کہ کربلا میں علی اصغر کے بعد سب سے چھوٹا ہے یہ مولا باقر، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میں صرف ایک روایت مولا باقر کی پڑھوں گا، اسی پہ انشاءاللہ آپ کا تابوت برآمد ہو جائے گا اور آپ گریہ کر لینا۔ جب میں نے روایات کو الٹا تو میں نے کیا دیکھا، محمد باقر نے کربلا کے بعد ایک بیان کیا ہے، اور وہ بیان مدینے میں پہنچ کے کیا ہے۔ جب آپ مدینے میں پہنچے ہیں تو کسی نے آپ سے پوچھا اے باقر، اے امام، ذرا یہ تو بتائیں آپ نے کربلا میں کیا کیا دیکھا ہے؟ 3 سال کی عمر تھی کربلا کے میدان میں۔ اور ایک حساس جملہ کہوں، بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، بچے بچپنے میں جو چیز دیکھتے ہیں نا اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب تک زندہ رہتے ہیں وہ یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ مجھے کربلا کے 2 بچے ایسے دکھے جو پوری زندگی کربلا کو یاد کر کے روتے رہے، ایک محمد باقر اور ایک جناب سکینہ۔ جناب سکینہ کو جب بھی نیند آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ شمر تماچے مار رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ خونی تازیانے مار رہا ہے۔ اور محمد باقر کہتے ہیں جب بھی میں کربلا کے بعد کسی ظالم کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنے جد حسین کا قاتل یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، محمد باقر سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کربلا کا وہ کون سا ستم ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ ایذا پہنچائی ہے؟ مولا باقر نے کہا سنو، وہ 11 محرم کی صبح تھی جب ہمیں اسیر کرنے کے لیے ظالم آئے، اور جب ظالم اسیر کرنے کے لیے آئے تو ایک ایک کو باندھنے لگے، ایک ایک کے ہاتھ کو باندھنے لگے، ایک ایک کو اونٹوں پہ سوار کرنے لگے۔ مجھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا کہ جب ظالم ایک مرتبہ جناب سکینہ کی خدمت میں آیا اور آگے کہتا سکینہ ہم تمہیں قیدی بنائیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ مولا باقر کہتے ہیں وہ منظر مجھ سے نہیں بھولتا۔ جیسے ہی میری بہن سکینہ نے سنا کہ میرے ہاتھ باندھے جائیں گے یا مجھے اونٹ کی برہنہ پشت پہ سوار کیا جائے گا، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا او بھیا سجاد، کیا سکینہ کی قسمت میں یہ دن بھی تھا؟
کہ ظالم کے ہاتھوں سے ہمیں باندھا جائے۔ میرے مولا محمد باقر کہتے ہیں بھائی یہ سننا تھا۔ میرا بابا آگے بڑھا اور میرا بابا آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے سکینہ یہ مصیبت کا وقت ہے، دو ہی راستے ہیں بہنا۔ جملہ سن لو، کہتے ہیں بہنا دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ سجاد اپنے ہاتھوں سے تمہارا ہاتھ باندھے یا شمر اپنے ہاتھوں سے۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ارے اللہ نہ کرے کسی بہن پہ یہ وقت آئے۔ محمد باقر کہتے ہیں مجھ سے وہ منظر نہیں بھولا جا رہا ہے جب خود میری بھائی پھوپھی سکینہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں سمجھایا جاتا ہے لیجیے آزادارو، انہی امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی ہے، میرے بابا کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، گلے میں توق خاردار ڈالا جا رہا ہے، کمر میں لنگر پہنایا جا رہا ہے۔ یہ میرا پانچواں امام سارے منظر کو دیکھتا رہا۔ آخر کار ایک ایسا لمحہ بھی آیا آپ کی زندگی کا جب ظالم نے آپ کو زہر دیا، میرا امام زہر کے عالم میں تڑپتا رہا، اتنا تڑپا میرا مولا باقر کہ اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میری کچھ وصیتیں ہیں ان کو سنتے جاؤ، ساری وصیتیں کی، نماز کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، دوسروں کا حق ادا کرنا، اور یہ بھی وصیت سن لو بیٹا جو میرے جد نے میرے بابا سے کیا تھا۔ محمد جعفر صادق نے کہا بابا وہ کون سی وصیت ہے؟ محمد باقر کہتے ہیں وہ وصیت یہ ہے میرے جد نے کہا تھا جب قید شام سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ یہ اسی امام کا جنازہ ہے عزادارو جو خود کربلا کی مجلسیں پڑھتا رہا، کربلا والوں کے مسائب پڑھتا رہا۔ ایک ایسا ہنگام بھی آیا جب امام اس دنیا سے چلے گئے۔ آج امام کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے، میرا امام وہیں دفن ہے۔